اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدا حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید مسلم رضا حاضر خدمت ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور خصوصاً کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو قائم ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اسی ٹاپک کو، جو ہمارا ٹاپک ہے دور حاضر کا اسلام یا رسول خدا کا زمانے کا اسلام، اس میں کیا فرق ہے، اس کو لے کے ہم اس ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں اپنے محترم گیسٹ کے، ریلیجیس اسکالر آغا زیغم علی رضوی صاحب کے، کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ہمیں ٹائم دیا۔ اسی کنٹینیوشن میں ہم آگے چلتے ہیں، اور ایک سوال آپ سے یہ آتا ہے، ہمیں بڑا فیڈ بیک آیا ہے اس سوال کا کہ عورت کا جو مقام ہے، عورت کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، خاص طور پہ اولاد کے معاملے میں، کہ اولاد نہیں ہوتی ہے، اور اگر اولاد ہوتی ہے اور بیٹی ہو جاتی ہے تو اور تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں ذرا بتائیں کہ اسلام کیا کہتا ہے، یا اسلام میں اس کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایۃ امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ اما بعد، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا، اور جس سوشل ایشو کو آپ نے فوکس کیا ہے، یہ بدقسمتی سے فقط مسلمانوں میں نہیں، دیگر اقوام میں بھی اور مختلف علاقوں میں بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ رہتا ہے، اور عورت کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیگر اقوام ہی کی بات کر لی جائے کہ جہاں پر خواتین کو جس انداز سے ان کے حقوق کا استحصال کیا جاتا ہے، تو یہ دین اسلام ہی ہے کہ جس نے عورت کو وہ مقام دیا کہ جو کہ دیگر مذاہب جو ہیں وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ایسا بھی جو ہے وہ تو چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن کریم میں آیات کی بات کی جائے یا وہ روایات کی جو کہ اس طرف اشارہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس میں ہر فرد کی اپنی اہمیت ہے، اپنا کردار ہے، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ عورت کو جو ایک اعزاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے نبی کی ماں قرار دیا ہے، امام کی ماں قرار دیا ہے، بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود قرار دیا، یہاں تک کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ اس روایت کے اندر بھی ماں کی گود سے، یعنی کہ گویا علم بھی ایسی شے ہے کہ اس عالم میں بھی، ماں کی گود میں بھی علم حاصل ہوا جاتا ہے۔ یہ پروردگار کا لطف ہے یقیناً، یعنی کہ پروردگار نے ماں کی گود کو ذریعہ قرار دیا ایک انداز سے کہ علم اگر یقیناً یہ رسول اللہ کے قول میں اگر مگر کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، جب کہہ دیا کہ من المہد الی اللحد، تو یقیناً یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ جو بچے میں جو ہے وہ سفر کرتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے مثالیں موجود ہیں کہ ماں اگر پرہیزگار ہے، ماں اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہی ہے، تو اس کا اثر جو ہے وہ بچے میں جاتا ہے۔ ہم نے اپنے استاد سے ایک مرتبہ سوال کیا اور پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ کس وقت سے شروع ہو جاتی ہے؟ سوال کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید آغا فرمائیں گے کہ جب وہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو اسی وقت سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن جو ہمیں جواب ملا تو اس یقین جانیے جواب سننے کے تقریباً ایک دن تک تو ہم اس جواب میں ہی گھومتے رہے کہ یہ جواب کیا جواب تھا، وہ لاجواب جواب تھا۔ آغا نے فرمایا کہ بچے کی جو تربیت ہے وہ اس کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے۔
بچے کی تربیت اس کے پیدائش سے 100 سال پہلے شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے 100 سال پہلے جو معاشرہ تشکیل پا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک نسل جوان ہوگی، پھر دوسری نسل آئے گی، پھر تیسری، یہاں ایک معاشرہ تشکیل پائے گا. اس بچے نے اس معاشرے کے اندر ہی آنکھ کھولنی ہے اور اس کے اثرات اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو یقیناً اس کی اگر آپ کو تربیت کرنی ہے تو کم از کم 100 سال بعد والے بچے کی تربیت آپ آج سے شروع کریں گے. معاشرہ ویسا بنا، معاشرہ آپ کو بنا، کیونکہ اس کا مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بچہ معاشرے سے سیکھتا ہے. معاشرہ ایک دن میں نہیں بنتا، آہستہ آہستہ کسی شے کو رائج کرنے میں یا کسی خرافات کو ختم کرنے میں اس میں وقت درکار ہوتا ہے. تو اس عنوان سے اگر دیکھتے ہیں تو عورت کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ یقیناً کہ ماں ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے یقیناً بچے، یعنی جو بچے کو اس دنیا میں جو تولد ہوتا ہے، جو ولادت ہوتی ہے، یقیناً ماں کی مشقت ہے کہ وہ کس انداز سے جو ہے وہ اس بچے کو ایک معین مدت تک جو ہے وہ پالتی رہتی ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ خود ایک بہت بڑا امتحان ہے اس کے لیے. اور بہرحال ابھی ہمارا موضوع کچھ اور ہے، اگر اس کی فضیلت کی طرف جائیں گے تو وہ بات ایک الگ طرف چلی جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یقیناً بہت سارے عوامل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے بہت سارے اشیاء کا. یہ خود اس کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں کچھ جگہوں پہ اختیار دیا ہے، اگرچہ وہ اختیار بھی اس کا دیا ہوا ہے، اس ہی کی دی ہوئی، وہ اس کی مشیت ہے، اس کی چاہت ہے کہ میں اور آپ اپنی چاہت میں اختیار رکھتے ہیں. بالکل، یہ خود اس کی چاہت ہے کہ میں اپنی اور آپ اپنی چاہت میں اختیار رکھیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاملات یقیناً خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے یہاں لڑکا ہونا ہے، کس کے یہاں لڑکی ہونی ہے. یہ خدا، یہ اس میں خدا کا یقیناً مشیت ہے، خدا کا اس کے اندر کردار ہے کہ جو کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں. اور بسا اوقات تو اس کو بھی علم غیب کے عنوان سے ہم جانتے ہیں کہ یقیناً یہ خدا کا علم ہے کہ کیا ہونا ہے اور کیسے ہونا. اگرچہ میڈیکل سائنس یقیناً خدا مسبب الاسباب ہے. بالکل. اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ فقط دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے کہ جناب پیاس بجھ جائے تو نہیں ہوگا. خدا کی آواز یہی آئے گی کہ ہم نے اسباب مہیا کیے ہیں، ان کے ذریعے سے پیاس بجھاؤ. تو پانی پیجیے گا تو پیاس بجھ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی سبب قرار پائے گا. تو اسی طریقے سے لڑکے کا ہونا یا لڑکی کا ہونا، یہ بھی پھر کچھ سبب اس کے اندر قرار پاتے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسباب کیسے مہیا ہوتے ہیں. تو اگرچہ ہمارے معاشرے میں چاہے مسلم معاشرہ ہو یا غیر مسلم معاشرہ ہو، وہاں بلیم عورت کو کیا جاتا ہے کہ جناب عورت کی وجہ سے جو ہے وہ لڑکا نہیں ہو رہا ہے یا لڑکی ہو رہی ہے، اور اس کو جو ہے وہ دشنام کیا جاتا ہے، اس کو برا الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. جبکہ میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ لڑکے کا ہونا یا نہ ہونا مرد کے اوپر اس کا انحصار ہے. یہ مرد کے اوپر، اس کے سیلز کے اندر اس بات کا یہ ڈیسیشن ہونا ہے کہ جو آنے والی اولاد ہے وہ لڑکا ہوگی یا لڑکی قرار پائے گی. تو پہلے تو یہ بلیم کرنا ہی غلط ہے. یہ تو کسی بھی طریقے سے غلط ہو جائے گا. اس معاملے میں ہونا کیا چاہیے؟ اب یہاں پر میں دوسرا سوال رکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جناب لڑکے سے نسل باقی رہتی ہے. اب میں آپ سے سوال کروں کہ لڑکے سے کتنی نسل باقی رہتی ہے؟ مثلا آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر آپ کے والد صاحب کا نام یقیناً لکھا ہوا ہے، لیکن جو آپ کا بیٹا ہوگا اس کے شناختی کارڈ پر تو آپ کا نام لکھا ہوگا، آپ کے والد صاحب کا نام تو نہیں لکھا ہوگا. تو ایک نسل تک آپ کا نام ڈاکیومنٹ میں باقی رہتا ہے. اس کے بعد سبحان اللہ، اگر آج کسی بچے سے پوچھیں کہ آپ کے دادا کا نام کیا تھا، جی ہاں، ان کو خواب میں تو کیا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کا نام بھی کوئی نام ہوتا ہے جس کو میں یاد کر لوں. میں عموماً بات کر رہا ہوں، لیکن بہرحال کچھ گھروں میں تو شجرے موجود ہیں، وہ الگ مسائل ہیں، وہ الگ ان کے ماشاءاللہ توفیق ہے ان کو عطا ہوئی ہے. لیکن عموماً ہمارے بچوں کو یہ نام بھی یاد نہیں رہتے. تو اس کا مطلب کہ آپ نے جو خواہش کی تھی کہ میرا نام رہ جائے گا، تو آپ نے فقط یہ خواہش کی کہ چونکہ بیٹا
بیٹا ہوگا تو نام رہ جائے گا، جبکہ آپ کو خواہش یہ کرنی چاہیے تھی پروردگار عالم مجھ سے کوئی ایسا کام انجام پا جائے کہ جس کے ذریعے سے میرا نام رہ جائے. سبحان اللہ. یعنی کہ اپنی کاوش کو، اپنی سعی کو پروردگار کی خواہش اور پروردگار کا جو چاہت ہے اس میں ملا دیا جائے تو پھر یقیناً خدا آپ کا نام باقی رکھے گا. تو اب اگر آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، آپ نے کام ایسا کرنا ہے کہ یقیناً ان کی تربیت ایسی فرما دیجئے کہ ان کی تربیت کی وجہ سے جو فیوز و برکات معاشرے کو ملے ان کے ذریعے سے آپ کا نام رہ جائے. سبحان اللہ. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بزرگوار جو دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی 100 سال پہلے، کوئی 200 سال پہلے، ان کا نسلی اعتبار سے آپ سے میرا تعلق نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے آیت اللہ مطہری کون ہے تو میں ان کے بارے میں بیان کر دوں گا. اگر کوئی پوچھے کہ جناب آیت اللہ خمینی کون ہے، میں ان کے بارے میں بیان کر دوں گا، جبکہ میرا ان سے نسلی تعلق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود میں ان کو ایسے جانتا ہوں کہ جیسے کوئی اپنے اجداد کو جانتا ہے، اس لیے کہ کام ایسا کیا ہے. تو بس آپ خدا کے لیے کام کیجئے. اور یہ جو نام رہ جانے والی بات ہے وہ فقط نادرہ میں نام رہ جانے کی دعا نہ کیجئے، آپ خدا کی بارگاہ میں فرشتوں کے جو رجسٹرز ہیں اس میں آپ کا نام رہ جائے، یہ حقیقی کامیابی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہمارے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس وقت ہمیں ٹائم ہمارا بریک کا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا خوب آگا آپ نے اس بات کو واضح کرا کہ بیٹا ہو یا بیٹی اس سے فرق نہیں پڑتا، نام اگر باقی رہنا ہے تو چاہے وہ بیٹی بھی ہو تو آپ کے کام ایسے ہونے چاہیے کہ اولاد سے نہیں، آپ کے کام سے آپ کا نام باقی رہ جاتا ہے. بہت خوب آگا، ماشاء اللہ. اچھا، اگر اسی جو ہمارا ٹاپک ہے رسول خدا کے زمانے کا اسلام، یا ابھی جو جس معاشرے میں جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ اسلام، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ رسول خدا کے زمانے سے پہلے کا اسلام کیا تھا؟ جو اور دیگر انبیاء گزرے ہیں وہ اسلام کیا تھا، اور رسول جو آئے تو وہ کون سا اسلام لے کے آئے؟ ان سے پہلے جو انبیاء تھے وہ کون سا اسلام تھا؟ دیکھیے، ہم نے گزشتہ دروس کے اندر بھی پروگرامز میں بھی اس حقیقت کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ آدم سے لے کر خاتم تک جو دین آیا وہ تو ایک ہی دین آیا. تو دین میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر تمام کے تمام انبیاء ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کا ایجنڈا ایک ہے. ہاں، لیکن جو اس دور کے لحاظ سے شریعت رہی اس میں ویریشن نظر آتا ہے، اس میں جو ہے وہ فرق نظر آتا ہے. وہ اس انداز سے رہا کہ یقیناً آہستہ آہستہ جو معاشرہ ہے وہ ترقی کر رہا تھا، علوم ترقی کر رہے تھے. یقیناً آج سے اگر 100 سال پہلے چلے جائیں تو آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے کہ جو کہ نہیں تھیں. کتنی ایجادات آپ نے اس دور میں دیکھی ہیں. اگر آپ 100 سال پہلے دیکھیں تو تصور نہیں تھا. کمیونیکیشن کے اندر دیکھیں کتنی ترقی ہو گئی ہے کہ آپ ایک دنیا کے کونے میں بیٹھ کر دوسرے دنیا کے کونے میں بیٹھے ہوئے شخص سے جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں، نہ صرف بات کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. اگر 100 سال یا 300 سال پہلے چلے جائیں اور وہاں پر لوگوں سے آپ کہیں کہ جناب ہوا میں اڑنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے سواری تیار کر لی ہے، تو وہ شاید آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ مضحکہ خیز انداز میں کہہ کر کہ شاید آپ کوئی کسی دوسرے جہان کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اب یہ چیزیں کوئی ایسی بڑی چیزیں نہیں ہیں. تو علوم ترقی کر رہے. اسی طریقے سے ہر دور میں رہا ہے کہ جہاں پر شعور انسانی، یہ تو میں نے علوم کی بات کی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک شعور کا بھی مادہ آتا ہے کہ جیسے جیسے وہ ارتقاء اس کا ہوتا رہا ویسے ویسے جو ہے وہ ان کے لحاظ سے بہترین شریعت جو ہے وہ پروردگار نے ان کو عنایت کی، ان کے ماحول کے اعتبار سے اور ان کے اس زمانے کے معاملات کے اعتبار سے. ہم نے دیکھا کہ بہترین شریعتیں ان کو اتاری کی. پھر اسی طریقے سے بہت سارے معاملات میں ہم نے دیکھا کہ کچھ جگہوں کے اوپر جیسے پروردگار نے جو سرزنش فرمائی ہے وہ بھی فوراً عذاب کی صورت میں فرمائی. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جناب اگر کوئی نبی کی قوم کم تول رہی ہے تو عذاب آ گیا، فوراً آ گیا. ہاں، کم تولنے پہ عذاب آ گیا.
ٹھیک ہے. کوئی اگر برا کام کہیں ہو رہا ہے تو اس برائی کی وجہ سے عذاب آ گیا, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اصحاب الرس کا تذکرہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر, وہ کہ جن کو ایک نبی کو انہوں نے قتل کیا اور کنویں میں ڈال دیا تھا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس کنویں میں ڈالا تھا اسی کنویں کے پانی پر ان کا انحصار تھا, تو وہ کنواں خشک ہو گیا. اور دوسرا ان میں ایک برائی جو کہ حضرت لوط کی قوم والی برائی تھی, وہ بھی ان کے اندر رائج ہو گئی. تو یہ دو باتیں پے در پہ ایسی ہوئیں کہ وہ قحط سالی اتنی شدید ہوئی کہ وہ سب پانی کی کمی کی وجہ سے مر گئے, قحط سے مر گئے. کون سی قوم تھی؟ اصحاب الرس کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان اور وہ اس نوٹ کے اندر کے تمام وہ لوگ ہیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ فوراً عذاب آ جاتا تھا, لیکن اب آہستہ آہستہ جب بات رسول اللہ تک کی پہنچی ہے, یعنی کہ خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات آئی ہے, تو کچھ اسپیشل معاملات ہیں, کچھ خاص معاملات ہیں رسول اللہ کی امت کے لیے, کہ رسول اللہ کی امت میں اس انداز سے جیسے کہ پردہ رہ جانا ہے, کہ پہلی والی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے کوئی گناہ کیا تو وہ اس کے دروازے پہ لکھا آ جاتا تھا, مطلب بیان ہو جاتا تھا معاملہ. لیکن یہاں پر جو ہے وہ پردہ ہے. اس کے علاوہ جب تک رسول اللہ موجود ہیں, جب آیت بھی موجود ہے, جب تک تم ان میں موجود ہو عذاب نہیں کریں گے. تو اب اس انداز سے عذاب نہیں ہے. اگر دیکھا جائے کہ پرانے دور کے انبیاء کے دور کے جو اقوام تھیں ان کی اگر برائیوں کو دیکھا جائے تو شاید بہت ساری برائیاں آپ کو اس وقت معاشرے کے اندر نظر آ جائیں گی مل کر. صحیح بات ہے. جو پہلے الگ الگ تھیں وہ اب مل کر آ جاتی ہیں. ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں, یعنی کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ خاتم ہیں. تو اس کو پلٹ کر اگر امت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ امت بھی اب خاتم امت ہوگی, یعنی کہ اب اس امت کے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی. اب اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب اس کے بعد کسی امت نے نہیں آنا ہے. اب جو پروردگار عالم کا جو دستور تھا اس دستور کی محافظت کس انداز سے اس امت نے کرنی ہے. اس امت نے کس انداز سے وہ امت حقیقی طور پر بن جانا ہے جیسا رسول اللہ دیکھنا چاہتے تھے. وگرنہ اسلام وہی اسلام ہے کہ جو کہ حضرت آدم کے زمانے میں تھا, جو حضرت نوح کے زمانے میں تھا, جو حضرت خاتم کے زمانے میں. بہت خوب. اگر بس یہ ہمارا ایک آخری سوال ہے, ہمارے دامن وقت میں گنجائش بھی بہت کم ہے, کیا مذہب جدید طرز زندگی میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے ویورز باہر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تو خاص طور پر یہ سوال جو ہے وہ شاید بہت ہی کلیدی ایک سوال ہوگا. دیکھیے یہ جو لفظ ہے جدید یہ جو جدید یا ماڈرنزم جسے آپ کہیں گے اس طریقے سے کہتے ہیں, یا ایڈوانس. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں ماڈرن کا لفظ استعمال کروں گا تو ذہن میں ایک خاص خد و خال اور ایک شکل اور تصویر بن جاتی ہے کہ یہ ماڈرنزم ہے. مثلا اگر میں لباس کے عنوان سے بات کروں اور میں کہوں کہ یہ لباس کا ایک ماڈرنائز شکل ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ہم فوراً کہیں گے اچھا اس سے جو تصویر ذہن میں آئے گی وہ اوریانیت ذہن میں آئے گی, وہ کم لباسی نظر آئے گی, اور اس کا نام میں ماڈرنزم کہہ رہا ہوں گا. اسلام کو جو اعتراض ہے وہ اوریانیت سے ہے. جو مذہب کو اعتراض ہے وہ کیا ہے, اس نے لباس لبیسا کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو آپ کو نا ڈھانپ لیتا ہے. تو اس کا مطلب جو ڈھانپ نہیں رہا وہ لباس بھی نہیں ہے. تو اسلام کو اس سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے جناب ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہے یا آپ نے کوئی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنی ہوئی ہے یا اس انداز سے کوئی ثوب پہنا ہوا ہے. یہ اسلام کو آپ کو کوئی ڈیزائن نہیں بتائے گا, اسلام آپ کو اصول بتائے گا کہ آپ نے ایسا لباس پہننا ہے کہ آپ اگر مرد ہیں تو مردانہ وجاہت اس کے اندر نظر آئے. آپ ایسی کوئی شکل اختیار نہ کریں کہ جو کہ خواتین سے مماثلت رکھ رہی ہو, آپ کا جسم کی نمائش نہیں ہوتی ہو, تنگ لباس نہ ہو, اوریانیت اس کے اندر سے نہ چھلکتی ہو. کچھ اصول بیان کر دیے. اب جس جگہ پر بھی آپ ہیں, جس ثقافت پر بھی آپ ہیں, آپ وہ لباس پہن سکتے ہیں, اور اس کا جو بھی جدید اس کی شکل ہے
آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر اگر اسلام کے جو وضع کردہ اصول ہیں اس سے آپ ڈیویٹ نہیں ہوتے ہیں تو آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، مگر ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ یقیناً اگر آپ کسی خاص انداز کا لباس پہن رہے ہیں، but there are lots of if and buts in this، کہ اگر آپ نے کسی خاص قوم کا لباس اختیار کر لیا جو کہ اسلام کے مخالف قوم ہے، اور وہ لباس پہننے کے بعد آپ کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کا تعلق بھی اسی قوم سے ہے یا اس قوم کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یعنی کہ مسلمانوں کے مخالف کی اگر قوت میں اضافہ ہوتا ہے فقط آپ کے اس لباس پہن لینے سے، اب وہ آپ لباس نہیں پہن سکتے، لیکن یہ حکم ثانوی کے تحت جائز نہ ہوگا۔ پہلے درجے کے اندر تو یہ ہے کہ ڈھیلا ڈھالے بالا آپ اس کو پہن سکتے ہیں۔ بالکل، بہت خوب آقا، بہت خوب، ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ڈسکشن رہی آقا آپ کے ساتھ، اور ہمارے دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، آپ کی فیڈ بیک کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔